بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک دفعہ پھر آپ کو ڈان ٹو ارتھ ویوز میں خوش آمدید کہتا ہوں، جہاں نہ تو کوئی چڑیا آتی ہے، نہ کوئی چڑیل آتی ہے، اور نہ کوئی بابسوخ ذرائع سے خبر آتی ہے. یہاں پہ تو جو سامنے حقائق ہیں یا چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے بیسس پہ ایک تجزیہ ہوتا ہے. تو آج میں جس موضوع پہ بات کروں گا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ہمارے صحافی ہیں یا ویلاگرز ہیں، ان کا کیا رول ہے پاکستان کی جو سچویشن ہے اس میں، وہ کیا رول ادا کر رہے ہیں. میرے حساب سے یہ لوگ جو ہیں یہ دن بدن اپنے اس سٹیٹس کو ابیوز کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ یہاں پہ اب اپنا جو ہے بلیک میل ٹیکٹکس بھی استعمال کرتے ہیں لوگوں کے پولیٹیشین یا گورنمنٹ کے لوگوں کے ڈیسیشن کو انفلوئنس کرنے کے لیے. 1 منٹ میں یہ پاسا بدل کے ادھر چلے جاتے ہیں اور 1 منٹ میں ادھر آ جاتے ہیں. اور پھر وہ اس لیے وہ جو پولیٹیشنس ہیں یا حکومت والے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ان کے گن سے بچانے کے لیے ان کو مراد دیتے ہیں. یہ پچھلے چند سالوں سے چل رہا ہے، اور یہ جو ہے یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، کیونکہ اوور نائٹ جو ہے بہت سارے صحافی جو ہیں وہ ملینئرز ہو گئے، اور ان کو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کو یہ ایک انہوں نے لوگوں کی کردار کشی کرنی شروع کر دی تھی. دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت ساری انفارمیشن جو ہے یہ خود بنا لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ کہ ادھر سے اکٹھی کی، کچھ ادھر سے اکٹھی کی، کچھ ادھر سے اکٹھا کیا، اور ایک جوڑ کے ایک نیریٹو بنا دیا جس کی حقیقت کم ہوتی ہے اور اس میں کنجیکچر زیادہ ہوتا ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں باوثوق ذرائع سے پتہ لگا وداؤٹ ڈسکلوزنگ کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے، اور پھر وہ مس انفارمیشن کو آگے پھیلاتے ہیں. اور یہ ہے کہ یہ بہت ساری انفارمیشن جو ہے یہ خود ہی اپنی طرف سے جوڑ جاڑ کے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہی سچ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ان کے جو ہے ان کی جو نالج ہے، بیس ہے، وہ بہت ہی کم ہے. انالیٹیکل ایبلٹیز جو ہیں یا ان کی جو کسی کو چیز کو فورسی کرنا وہ بہت ہی منسکیول ہے. خاص طور پہ جو اکنامک ایشوز ہیں یا جو گورنمنٹ کو جو مسائل پیش ہیں یا اکانومی کی کیا ضروریات ہیں اس کے بیسس پہ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک ہے ڈاکٹر صاحب، میں ان کا نام نہیں لیتا، وہ اپنے کوئی ویلاگ کر رہے تھے تو اس میں کہنے لگے کہ حکومت قیمتیں کم کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. اب دیکھیں ان کو زیرو نالج ہے کہ قیمتیں کیوں بڑھتی ہیں. دیکھیں قیمتیں جو ہیں حکومتیں نہ بڑھاتی ہیں نہ گھٹاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مارکیٹ پرائس ہوتی ہے جس کا جو سپلائی اور ڈیمانڈ کے نتیجے میں نکلتی ہے. آپ اگر کوئی حکومت قیمت بڑھا دیتی ہے تو اگر کوئی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کو لوگ کم خریدتے ہیں، پھر قیمت نیچے چلی جاتی ہے. لیکن اگر ملک میں افراط زر اتنا ہو کہ حکومت قیمت بڑھا رہی ہے، اس کے کنزمپشن کو کم کرنے کے لیے لوگ پھر بھی خرید رہے ہیں، تو اس میں حکومت کا کیا قصور ہے؟ حکومت تو جو اس کے پاس ٹولز اویلیبل ہیں، جیسے کہ حکومت نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا، 15% تک لے گئے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے جو پیسہ افراط زر ہے اس کو لے کے سیونگز میں لے کے اور کم خرچ ہو تاکہ وہ قیمتیں جو ہیں اوپر نہ جائیں. لیکن اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتی ہے؟ اگر قیمتیں کم کریں گے پھر لوگ اور زیادہ خریدیں گے کیونکہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے، پھر وہ اوپر چلا جائے گا. اسی طرح جو ٹیکسز ہیں، اب حکومت ٹیکسز بڑھا رہی ہے، وہ اس لیے نہیں بڑھا رہی کہ لوگوں کو تکلیف دینی ہے. وہ اس لیے بڑھا رہی ہے کہ لوگ ایک تو اپنے وسائل کیا کہتے ہیں بڑھائیں جس سے وہ خرچے کریں. دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنا وہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پیسہ جو ہے مارکیٹ سے کھینچیں اور لوگ جو ہیں وہ اپنا جو ڈیو ہے گورنمنٹ کی طرف وہ دیں. ہاں یہ ہے کہ حکومت کے جو خرچے ہیں
وہ ایک ایشو ہے جس پہ سب بغیر سوچے سمجھے اور بغیر اتنی نالج رکھنے کے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اپنے خرچے کم کرو. جب لوگوں کے خرچے وہ کم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھئی انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہے ہیں یا دوسری قیمتیں بڑھا رہے ہیں، تو یہ بھی کر سکتے ہیں، یا بجلی کی جو کنزمپشن ہے اس کو لمٹ کر رہے ہیں، تو وہ یہ بھی ساتھ کریں کہ بھئی اپنے خرچے بھی کم کریں. بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جہاں پہ اکنامک ایشوز آتے ہیں یا جو چیزیں ریلیونٹ ہیں وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتی، بس چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے وہ سینسیشن پلا دیتے ہیں. جی ڈیفیسٹ بڑھ گیا، کم ہو گیا، اور جی ایکسچینج ریٹ اوپر چلا گیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوئی میک اور بریک نہیں ہے. اور جی اتنا لون پے کرنا ہے، اس کے لیے زر مبادلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، زر مبادلہ کیوں نہیں ہے؟ حکومت کیا نہیں چاہتی کہ بھئی زر مبادلہ بڑھے؟ کس طرح بڑھے؟ وہ اس طرح بڑھے گا نا کہ آپ کے ایکسپورٹس بڑھیں گے. ابھی آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ ریسیشن میں جا رہی ہے. ہمارے لوگ باہر چیزیں نہیں خرید رہے بیکاز دے آر مور ایکسپینسو، اور دے ڈونٹ وانٹ اٹ، کیونکہ ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو وہ اس کا کیا کہنا، حکومت نے ان کی وہ ایکسپورٹ گرا دی ہے. زر مبادلہ اگر وہ اپنا بڑھا رہے ہیں ریزرو امپورٹس کم کرنے کے لیے، تو بھئی وہ بھی ایک طریقہ ہے نا، تو وہ حکومت تو کر رہی ہے. تو یہ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ایگزامپل دیے کہ یہاں پہ یہ سب ترم خان کھڑے ہو کے اکانومسٹ بن جاتے ہیں، جس میں کامران صاحب بھی ہیں اور بہت سارے اور لوگ ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ لوگوں کو مسلیڈ کرتے ہیں مختلف طریقوں سے. یہ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کے ذہن جو ہے ان کو حقائق سے ہٹا کے دوسری ایک نیریٹو کی طرف لے جاتے ہیں جس کی کوئی ریالٹی نہیں ہوتی، یا ہوتی بھی ہے تو وہ ریالٹی جو ہے وہ اس پرسپیکٹو میں نہیں بتائی جاتی. تو وہ یہ بہت ہی ناجائز، اللیگل اور امورل کام کر رہے ہیں، کیونکہ صرف اپنے پیسوں کے لیے. 99% جو یہ وی لاگرز ہیں ان کے جو نیچے نیریٹو ہوتا ہے جس کے بیسس پہ وہ بیچتے ہیں، وہ کچھ اور ہوتا ہے، اندر کچھ اور نکل جاتا ہے. ایک خبر ہوتی ہے جس کو وہ اس بڑی ہیڈ لائنز میں نیچے لکھتے ہیں جی کہ فلانی چیز ہو گئی ہے، اور اس کو آخر میں 30 سیکنڈ میں وہ اس کو اس پہ بات کرتے ہیں، باقی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا بڑا نیگیٹو رول ہے ہمارے میڈیا کا. اب وہ تو سمجھتے ہیں جی کہ وہ ہم خبریں باہر لا رہے ہیں. خبریں باہر لانے کا ایک ایلیمنٹ ہے جرنلزم میں، لیکن گڈ انفارمیشن پرووائڈ کرنا جو ہے وہ سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے وہ جرنلزم کا. یہ لوگ جو ہے یہ بس سنسنی پھیلا رہے ہیں. جب سوال کرنے جاتے ہیں، یہ ان کے کچھ لوگوں کے پپٹ وہ ہیں جو سوال کرنے جاتے ہیں، وہ جو سوال پوچھنے چاہیے وہ پوچھتے نہیں، اور جو سوال آپ نے کہا کہ مجھ سے یہ پوچھو میں اس کا جواب دوں گا تو وہ آپ کرتے ہیں. یہ کیا جرنلزم ہے؟ یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے جس میں کہ کوئی ملک کو فائدہ ہو رہا ہے. ہمارے یہاں بڑے بڑے ہیں، حامد میر خان ہیں، جو ان کو تو ہر فن، ان کو تو سب کچھ پتہ ہے، آگے کیا ہونے والا ہے، پیچھے کیا ہوا تھا، ادھر کیا ہوا تھا، اوپر کیا ہوا تھا، نیچے کیا ہوا تھا. وہ جیسے کہ گورنمنٹ رن کر رہے ہیں، وہ انٹیلیجنس ایجنسی رن کر رہے ہیں. تو یہ باتیں جو ہیں ان کو تھوڑا سا سنبھل کے کرنی چاہیے. یہ کوئی اپنا بزنس اگر ہے تو اس کو حلال طریقے سے کما چلائیں. یہ نہیں کہ آپ اس کو کیا کہتے ہیں الٹی سیدھی خبریں دے کے سنسنی پھیلا کے آپ اس کو اپنے آپ کو حرام کی کمائی میں اس کو کہتا ہوں کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. اس طرح کہ آپ ان کو لگام دیں، ان کی ٹریننگ کریں، ان کو بتائیں، ان کو کہیں کہ بھئی تم یہ خبر کہاں سے لے کے آئے. کوئی انویسٹیگیٹ بھی تو کریں نا، کہ اندر کی خبر لے آئے، اس کو پوچھے بھئی اچھا آؤ تمہارے پاس اندر کی خبر ہے، یہ پاکستان کے نقصان پہنچا سکتی ہے، تو بتاؤ اس کہاں سے لے کے آئے، کس نے تمہیں بتایا. یہ تو تم اس کے پیچھے تو نہیں چھپ سکتے کہ بھئی کہ وہ میری سورس ہے اور میں نہیں بتا سکتا، یہ میرا پروفیشن ہے. ٹھیک ہے آپ کا پروفیشن ہے، لیکن کوئی ایسی خبر ہے کہ جو آپ ملک کے لیے جو ہے نقصان دہ ہو سکتی ہے، تو اس کا تو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے بھئی یہ کون پھیلا رہا ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ جو بھی ادارے ہیں جو ان کو کنٹرول کرتے ہیں
ان کو آپ ان کو پہلے سب سے پہلے ان کی ٹریننگ کریں. دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے اس کی انٹرویو کرنے جائیں یا کچھ بھی جائیں تو اس میں سوال جو ہیں وہ پوائنٹڈ نہ ہو، کیونکہ وہ پھر مس انفارمیشن پر آتی ہے. اگر فرض کریں میں عمران خان کو انٹرویو کرنے جاؤں تو میں سب سے پہلا سوال پوچھوں کہ یار کبھی آپ نے زندگی میں جھوٹ بولا ہے؟ پھر اس کو میں وہاں سے شروع کروں، بجائے اس کے کہ وہ اپنی کہانیاں سنا کے اور اپنے کو بڑا بنا کے اپنے آپ کو اس طرح پروجیکٹ کر کے کہ بھئی وہ سینٹ ہیں اور دوسرے سب وہ ہیں. تو یہ جو لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں اس میں وہ بھی انہوں نے بھی یہ کرائم کمٹ کیا ہے اور ان کو بھی جو ہے کٹہرے میں لانا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا بہت ہی نیگیٹو رول ہے اور یہ ان کو پتہ زیادہ ہوتا نہیں ہے اور یہ بس ایسی خبریں جو ہیں پھیلاتے رہتے ہیں جس میں بہت سارے لوگ اپنی چڑیاں استعمال کرتے ہیں، کوئی چڑیلیں استعمال کرتے ہیں، کوئی کچھ اور استعمال کرتے ہیں، کوئی بسوخ ذرائع کہہ کے لوگوں کو ورگلاتے ہیں. ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں، یہ سب ادھر ادھر سے جوڑ کے وہ کر لیتے ہیں. بس آپ کو میں نے یہی بتانا تھا. اللہ حافظ.